جب ایک لڑکی طلاق کے بعد اپنے میکے آ کے بیٹھتی ہے تو وہ ایک بوجھ کہلاتی ہے۔ میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ شادی کے کچھ ٹائم کے بعد ہی مجھے طلاق ہو گئی اور مجھے گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ لازمی ہے، کوئی بھی طلاق کے بعد تو نہیں رکھتا۔ میرے ہسبینڈ کی کسی کہیں اور مرضی تھی اور شادی مجھ سے ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے خوش نہیں رہتے تھے۔ اسی بیچ میں اوپر والے نے ہمیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی دے دیا، پھر بھی میری گرہستی نہیں جم پائی۔ بار بار امی کو فون کرا کرتی تھی کہ امی میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے کچھ تو کرو، یہ مجھ سے خوش نہیں رہتے۔ امی ایک ہی بات کہتی تھی، بچوں کی محبت آ جائے گی تو سب صحیح ہو جائے گا، کچھ وقت ایسے ہی گزرتا ہے، پرائے گھر میں ہو، اپنا گھر بنانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ شادی سے طلاق تک کا سفر کچھ اس طرح سے طے ہوا۔ رات اور دن مارے کھائیں اپنے اس گھر کو جس گھر کی میں بہو بن کے گئی تھی، نوکرانی بن گئی، پھر بھی وہاں پر اپنی جگہ نہیں بنا پائی۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں میری جیسے بد نصیب، جو اپنے میکے کے اندر انہیں جانے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، اور میں بھی اپنے میکے چلی گئی۔ کب ماں کے گھر سے نانی کا گھر بن گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نانی کا گھر جو میرے بچے خوشحال ہو کے آتے تھے اور ان کی ہنسی کو دیکھ کے میرے ماں باپ اور میرے بھائی بہن خوش ہوتے تھے، آج وہ ایک بوجھ لگنے لگے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر میرے بچے ہنستے کھلکھلاتے شور مچاتے، تو جہاں کل یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے بچوں کے آنے سے گھر میں رونق ہو جاتی ہے، آج یہ بات کہہ لی جاتی ہے کہ تمہارے بچے بہت شور مچاتے ہیں۔ ہے تو سانپ کے سپولے ہی کہ انہی کے جیسے تو نکلیں گے۔ کب وہ بچے میرے شوہر سے مجھ سے میرے شوہر کے بن گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی سے پہلے اگر ماں باپ کچھ بھی کہتے ہیں نا تو ہم ہنستے ہوئے سہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے، پر شادی کے بعد وہ اپنا گھر کب پرایا ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ شادی سے پہلے اگر کوئی مجھے کچھ کہتا بھی تھا تو میں ہنس دیا کرتی تھی، پر اب تو دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے ذلیل کر رہے ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کب بڑی بن جاتی، میں اپنے بچوں کو ڈانٹتی اور سمجھاتی کہ بیٹا یہ ہم نانی کے گھر رہ رہے ہیں، تم پریشان مت کرا کرو۔ ماں کب ساس بن گئی پتہ نہیں چلا، اور بہنیں کب نندیں بن گئی نہیں جان پائیں۔ تھوڑے بہت ابا دل رکھ لیا کرتے تھے، لیکن بہنوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی، بھائیوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ اب تو بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی، بھاوجی بھی گھر آ گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہی کہا جاتا، تم ہمارے گھر کا کھا رہی ہو، تمہارے آدمی نے یہاں پہ لنگر نہیں جاری کرایا ہے، اس لیے خاموشی سے جو مل جایا کرے کھا لو۔ بھابھیوں کی نظروں میں بھی بہت زیادہ میں ذلیل رہنے لگی۔ 4 بھابھیاں، ایسا لگتا تھا 400 کا کام کرتی ہیں۔ ہر وقت زبان سے زہر ہی اگلا جاتا تھا میرے لیے۔ میرے بچے ان کی نظروں میں کھٹکنے لگے، ساتھ ہی ساتھ اب تو ماں کو بھی میں بوجھ لگنے لگی۔ اگر میں وہاں مر جاتی تو رونے کے لیے سب آ جاتے، اگر مجھے جلا دیا جاتا تو مجھے سمیٹنے سب آ جاتے، اگر وہ مجھے زہر کھلا دیتے تو دفنانے سب آ جاتے، پر آج اگر میں زندہ ان کے گھر پہ ہوں تو ایک بوجھ ہوں۔ کیا میں نے خود سے شادی کی تھی؟ کیا میرا حق جینے کا نہیں ہے؟ کیا میں زندگی نہیں جی سکتی؟ ماں باپ تو نہیں کرتے ایسے، لیکن میرے ساتھ اسی طرح سے ہوا۔ وقت کو گزارنے کے لیے میں نے دوسروں کے گھروں میں کام لگا دیے، تو بھیا بھاؤجوں نے کہا ہماری نک کٹی کراؤ گی۔ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ گھر میں رہتی ہوں تو صرف کھانا ملتا ہے، بچوں کی بہت ساری چیزیں اٹھانی ہوتی ہے، بہت سارے خرچے لگتے ہیں، انہیں کپڑے بھی چاہیے، انہیں جوتے بھی چاہیے، انہیں کھانے پینے کے لیے چیز بھی چاہیے۔ اسی لیے میں نے گھروں میں کام لگا لیا، تو وہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ ہماری ناک کٹوا رہی ہے، اس سے اچھا اپنی سسرال چلی جاؤ یا کہیں مر جاؤ۔ مر بھی نہیں سکتی کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، انہیں کون دیکھے گا؟ جب میرے جیتے جی کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرے مرنے کے بعد کون دیکھے گا؟ بس اسی کشمکش میں زندگی جھول رہی ہے، اور اب تو عادت سی پڑ گئی ہے، لگتا ہے جیسے سسرال میں ہی رہ رہی ہوں، میکا تو کہیں چھوٹ گیا۔ شادی کے بعد پتہ نہیں تھا زندگی اتنی بڑی عذاب بن جائے گی، ورنہ شادی ہی نہ کرتی۔ میں تو عزت سے اپنے گھر میں رہ رہی تھی، کبھی میں نے چوں بھی نہیں کری تھی۔ دن بھر ماں باپ کی خدمت کرنا، بہن بھائیوں کو سنوارنا، پالنا پروسنا،
سب کچھ کرا تھا، اور آج وہی چیزیں میرے لیے ایک بوجھ بن گئی۔ میں ان پہ کس طرح سے بوجھ بنی میں نہیں جانتی۔ شادی سے پہلے تو یہ چیزیں بوجھ نہیں تھی، میرے 2 بچے بوجھ بن گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسی کی اولاد ہو جس نے تمہاری ماں کو چھوڑ دیا۔ یہ لفظ میرے بچوں کے دلوں پہ تیر کا کام کرنے لگے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہی پوچھتے امی پاپا کہاں ہیں؟ کیوں چھوڑا آپ کو انہوں نے؟ کیا غلطی کی تھی آپ نے؟ تو میری بھابھیاں کہتی کہ تمہاری ماں سے رہا نہیں گیا، سسرال کی 2 روٹی ہضم نہیں کر پائی۔ میری بچی کے اوپر اس چیزوں کا اثر پڑنے لگا۔ میں بہت چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بہت چاہتی تھی کہ میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں، اتنی دور کہ اپنوں کی شکل بھی نہ دیکھ پاؤں، پر مجبور تھی کہ میرے ہاتھ پاس کچھ نہیں تھا۔ بہت مجبور ہو کر کے میں نے ایک اسکول کے اندر جاب لگائی، جہاں مجھے جھاڑو لگانی تھی اور بینچیں صحیح کرنی تھی اور ٹائم پہ گھنٹی بجانی تھی۔ وہاں کی ٹیچریں بہت اچھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے گھر پہ بھی کام کر سکتی ہو اور اپنی گزر بسر کر سکتی ہو۔ مجھے کیا چاہیے تھا؟ مجھے تو تھوڑا سا سہارا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا میں گزر بسر ویسے بھی کر لیتی ہوں، مجھے سر چھپانے کی چھت چاہیے، محنت سے میں پیچھے نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پرنسپل سے بات کرتے ہیں، اسکول کے اندر اگر ایک کمرہ خالی ہوگا تو وہ تمہیں دے دیں گی۔ بس اس وقت قسمت تھوڑی سی زور مار گئی اور پرنسپل نے ہاں کہہ دی۔ میری مجبوریوں کو جانا، میرے بچوں کی طرف دیکھا اور کہا تمہارے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھیں گے اور تم بھی یہیں پر رہنا اور بس زندگی اسی طرح سے گزار لینا۔ جب یہ بات میں نے خوش ہو کے اپنے گھر والوں کو بتائی، مانو ایک کوہرام مچ گیا۔ بھابھیاں کہنے لگی غیر مردوں سے ملو گی عیب لگ جائے گا، اسکول میں رہو گی دنیا کیا کہے گی ہمیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ یہیں رہو، کیونکہ میں ان کی 4 کام کرا کرتی تھی اور 4 باتیں سنتی تھی۔ اب وہ بات سنانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ 4 کام کون کرتا؟ انہیں چرپائی توڑنے سے فرصت ملتی تو وہ کام کرتی۔ امی نے مجھے الگ بکنے سنا دیے۔ امی نے کہا ہماری ناک کٹوا دو گی دوسری اسکول کے اندر رہ کے، بھلے ہی نوکری وہاں کرو لیکن سونا یہیں پر آ کے، فائدہ کیا؟ جو باتیں مجھے رات اور دن کھا رہی تھی میں یہاں رہ کے کیسے کروں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن ایک دن میں نے خود نے ہمت کی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی ہو رہی تھی۔ میرے بچے اگر کھیلتے تو انہیں کھیلنے کا حق ان سے چھینا جا رہا تھا۔ میرے بچوں کی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ سے چھینی جا رہی تھی۔ میرے بچے ہنستے تو یہ کہتے کہ آج کیا بات ہے جو اتنا خوش ہے، انہیں رلایا جائے۔ میرے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، تو بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ چیزیں سوچ کے میں نے سوچا میری بچوں کی زندگی میں زہر گھل جائے گا اور میرے بچے یا تو باقی ہو جائیں گے یا پھر کہیں بھاگ جائیں گے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اپنا فیصلہ خود لوں۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن بس اتنا تھا کہ گھر کا کام کاج مجھے آتا تھا اور شاید قسمت میں لکھا تھا، اسی لیے میں نے چار گھر کے برتن لگا لیے، 4 گھر کی جھاڑو پوچھا، اسکول کا کام کرنا اور پورے دن اپنے آپ کو مصروف رکھنا تاکہ وہ وقت ہی یاد نہ آئے جو میں نے گزارا۔ کہتے ہیں نانی ماموں کا گھر بچوں کے لیے جنت ہوتا ہے، میں کہتی ہوں جب بیٹی خوشحال آتی ہے تب جنت ہوتا ہے۔ اگر وہیں پر میں اچھے گھرانے میں رہتی تو شاید میری عزت ہوتی، لیکن آج میرا گھر ٹوٹا ہے، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو وہ گھر پرایا ہو گیا۔ اسی لیے میں نے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ لیا اور سب سے لڑ جھگڑ کے میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں یہاں جی نہیں پاؤں گی، نہ میرے بچے جی پائیں گے۔ اور اس طرح سے میں نے اپنے میکے کو چھوڑا اور ایک الگ دنیا اپنی بچوں کے ساتھ بسائی۔ وہاں میرے بچے پڑھنے بھی لگے اور میں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے دن رات محنت کی تاکہ میری بیٹی وہ مقام حاصل کرے جو میرے پاس نہیں ہے۔ کل کو اگر اس پہ اللہ نہ کرے کوئی وقت آئے تو یہ اپنی زندگی کا لکھا خود لکھ سکے، نہ کہ دوسروں کے لکھنے کے لیے بیٹھی رہے۔ سامنے والا دوسروں کی تقدیر خود لکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی اپنی تقدیر خود لکھے، علم کے ذریعے، بڑوں کی عزت کرنا، نرمی سے بات کرنا اور سب کی عزت کر کے اپنی عزت کو سنبھال کے رکھنا میں نے اسے سکھایا۔ اس کے لیے بہت سنگھرش کرنا پڑا، راستہ تو بہت مشکل بھرا تھا جو میں نے چنا تھا، پر میں اس پہ چل پڑی۔ میں رفتے رفتے ڈپریشن میں تو جا رہی تھی لیکن اپنے آپ کو سنوارا
اور سمجھایا کہ نہیں مجھے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے اور یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہے۔ کہاں میں عیش و آرام میں پلی، آج میں دوسروں کے اسکول میں جھاڑو لگانے والی بنی آیا اور اس طرح سے زندگی کو میں نے آسان بنایا۔ اپنی بچی کو، اپنے بچوں کو لے کے میں اس راستے پہ چلی جہاں ہم خودداری کے ساتھ جی سکیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارا خرچ ہم اٹھا رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب تم کہاں جاؤ گے۔ عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، اگر وہ اپنی ضد پہ آئے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے، بس اس کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے اور ہمت ہونی چاہیے۔ توڑنے والے تو بہت آتے ہیں دنیا میں، پر جوڑنے والے بہت کم ملتے ہیں، اور جو جوڑنے والے ہوتے ہیں انہیں دل سے دعا دینی چاہیے اور ہمیشہ ان کا شکر گزار ہو کر رہنا چاہیے۔ میری زندگی تو کچھ اس طرح سے کانٹوں پہ گزری۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بچوں کی زندگی میں پھول ہی پھول بچھا دے، آمین۔